چنانچہ روایات کے اندر آتا ہے کہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایک کافر کے ساتھ لڑ رہے تھے اور اس کو قتل کرنے کے لیے انہوں نے نیچے گرایا کہ کافر نے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ انور کے اوپر تھوک دیا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بجائے اس کو قتل کرنے کے اس کو چھوڑ دیا۔ تو وہ کافر بڑا حیران ہوا کہ اب تو ان کو بطریق اولا مجھے قتل کرنا چاہیے، یہ مجھے چھوڑ کیوں رہے ہیں؟ تو اس نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ آپ نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں تجھے اللہ کی رضا کے لیے قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن جب تو نے میرے چہرے کے اوپر تھوکا تو مجھے غصہ آیا، تو مجھے یہ بات اچھی نہ لگی کہ میں تجھے اپنے غصے کے لیے تو قتل کروں، اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اپنے جذبات کو تسکین دینے کے لیے تو قتل کروں، اللہ کی رضا کے لیے قتل نہ کروں۔ تو اندازہ فرمائیں کہ صحابہ اکرام اپنی نیت پر کس قدر پہرا دیا کرتے تھے کہ ہر عمل سے پہلے وہ اپنی نیت کا جائزہ لیا کرتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدائن کو فتح کیا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت سارا مال غنیمت دیا۔ چونکہ اس جنگ کے اندر مدائن کا بادشاہ بھی قتل ہو چکا تھا، تو امیر لشکر نے اعلان کروایا کہ ہر مجاہد اپنا اپنا سامان امیر لشکر کے پاس جمع کروا دے تاکہ حساب کے ساتھ بعد میں وہ مجاہدین کے اندر اس کو تقسیم کیا جا سکے۔ چنانچہ تمام مجاہدین نے وہ سارے کا سارا مال غنیمت امیر لشکر کے پاس جمع کروا دیا، لیکن ایک چیز ابھی بھی مس تھی، اور وہ تھا مدائن کے بادشاہ کا تاج، جس کے اندر بڑے قیمتی ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ تو میرے لشکر نے دوسرے دن اعلان کروایا کہ بادشاہ کا تاج مس ہے، جس مجاہد کے پاس ہو وہ مجاہد امیر لشکر کے پاس آ کے جمع کروا دے۔ تو دوسرے دن ایک بوسیدہ حال مجاہد، جس کی ظاہری شکل و شباہت بتا رہی تھی کہ یہ نہایت غریب آدمی ہے، وہ کپڑے کے اندر لپٹا ہوا وہ تاج لے کر امیر لشکر کے پاس حاضر ہوا اور امیر لشکر کی خدمت میں رکھ کر چل دیا۔ تو امیر لشکر پوچھنے لگے کہ اے مجاہد، اے اللہ والے، مجھے اپنا اور اپنے والد کا نام تو بتا۔ تو انہوں نے مڑ کر جواب دیا کہ امیر المومنین، میں نے جس خالق کو راضی کرنے کے لیے، جس رب کو راضی کرنے کے لیے یہ تاج آپ کے سپرد کیا ہے، وہ اللہ میرا اور میرے والد کا نام جانتے ہیں۔ اللہ اکبر! اندازہ فرمائیے کہ صحابہ اکرام کے اعمال کے اندر کس قدر اخلاص اور للہیت موجود تھی۔ چنانچہ امیر لشکر فرماتے ہیں کہ مجھے جب کبھی بھی کوئی مشکل درپیش ہوئی، میں نے اس مجاہد کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے میری کبھی بھی دعا رد نہیں فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا۔ فوالذی نفسی بیدی لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدهم ولا نصفہ، کہ لوگو میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہا کرو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر اللہ کے راستے میں سونا صدقہ کرے، وہ میرے صحابی کے ایک مد یا اس کے نصف کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اب اس حدیث کے اندر آپ غور فرمائیں کہ ایک شخص احد پہاڑ کے برابر اللہ کے راستے میں سونا صدقہ کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں سونا خرچ کر رہا ہے، لیکن اس کے مد مقابل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ایک مد یا نصف مد اللہ کے راستے میں سونا خرچ کرتا ہے۔ شخص کا عمل صحابی کے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جس اخلاص، جس للہیت کے ساتھ صحابی نے عمل کیا ہے، ایک عام انسان اس کے کروڑویں درجے تو کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔